ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات اور منہیات کو بتانے کے واسطے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ دنیا قائم ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک بہت سارے انبیاء کرام آ چکے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سب سے آخری رسول آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات بیان کرنا، علی رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت عقیدہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے، صحابہ کرام اجماع اور دنیا کی تمام چیزیں ہمیں یہی بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بیان مختصراً کرتا چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک اسود عنسی نامی شخص ظاہر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نبی بتلاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کا قلع کما کیا، اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، یمن کا رہنے والا ہے۔ اس شخص نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی سے ذرا بڑے پیمانے پر مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، حضور کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، سجاد بنت حارث نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نبی ہوں۔ جب مسیلمہ کو معلوم ہوا اور سجاد بنت حارث کو معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، سجاد مسیلمہ سے لڑنے کے لیے ٹکرانے کے لیے جاتی ہے۔ مسیلمہ ایک خیمے کے اندر سجاد بنت حارث کو بلا لیتا ہے اور وہاں ان دونوں کی رومانٹک باتیں ہوتی ہیں۔ ہوا یہ کہ دونوں خیمے کے اندر ایک دوسرے کے عشق و پیار میں پھنس جاتے ہیں اور دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوتا ہے جنگ یمامہ، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے صحابہ کرام کو اس کے فتنے کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، جس میں 21,000 مسلمان تھے اور مد مقابل یعنی کہ مسیلمہ کذاب کی طرف سے 40,000 کا لشکر تھا۔ مسلمان اس کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اس موقع پر 1200 مسلمان شہید ہوئے، 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی غزوے میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کی شہادت نہیں ہوئی تھی، اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب کے لشکر میں سے 21,000 لوگ مارے گئے، مسیلمہ کذاب کو بھی اس میں قتل کر دیا گیا۔ سجاد بنت حارث وہاں سے بھاگ نکلی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توبہ کر کے مسلمان ہوئی اور اس نے اپنی عاقبت کو بچا لیا۔ اس کے بعد کا سلسلہ چلتا ہے۔ لمبے زمانے کے بعد ملک ہندوستان کے اندر پنجاب ایک جگہ ہے جہاں گرداسپور مقام پر ایک قادیان نامی بستی ہے۔ وہاں سن 1839 یا 40 عیسوی میں ایک بیوقوف پیدا ہوتا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس
نے مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے محمد اور محمد سے افضل اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، اس نے یہاں تک کہا کہ میں اللہ ہوں۔ وہ مرد ہو کر یہ بھی دعویٰ کیا مجھے حیض جاتا ہے، ماہواری آتی ہے، اس نے یہاں تک کہا مجھے حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہوا، وہ بچہ میں خود ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ ہم اگر ہوتے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کی الگ خواہش اور چاہت ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کا اپنا نظریہ اور اس کی پسند ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی کا قیمتی لمحہ اور پیارا لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی زندگی کا قیمتی اور پیارا لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ پڑھائی سے فارغ ہو کر اعلیٰ نمبر سے پاس ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کو کہیں جاب لگتی ہے، نوکری لگتی ہے، کسی کی زندگی کا قیمتی لمحہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت سے نکل جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری زندگی کا قیمتی لمحہ ہے۔ میرے بھائیوں دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا اس سوال پر کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوگا جس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں گا اور میرے ساتھ میرا ایمان محفوظ ہو کر کے جائے گا، میں پاک ایمان دنیا سے جاؤں گا، میری زندگی کا وہ سب سے قیمتی لمحہ ہوگا۔ میرے بھائی آج ہمارے اس قیمتی ایمان کو لوٹنے کے لیے بے شمار درندے لٹیرے تیار بیٹھے ہیں، ہر چوراستے میں، ہر گاؤں اور ہر سماج میں، ہر شہر میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ میرے بھائی ایمان کے لٹیروں کی ایک لمبی فہرست ہے، میں ان تمام فہرست کو اکیلے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مفتی صاحب نے اشارہ کیا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، شکیل بن حنیف ہے، اسی طرح گوہر شاہی ہے، اور اسی طرح سے فیاض بن یاسین ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، مرزا علی ہے، جاوید قادری ہے، یہ بہت سارے وہ فتنے ہیں جو آج ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ ان میں سے میں ایک فتنے کی سرکوبی آج کرنا چاہتا ہوں، آج اس کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ آسمان میں ہیں اور قیامت کے قریب حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ دو شخصیت ہیں اور عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں۔ اس بات کو واضح کرنے سے پہلے اس چیز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھیے کہ عیسیٰ کون ہے اور مہدی کون ہے، اور کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے یا دونوں الگ الگ شخصیت کا نام ہے؟ میں واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہیں جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی روح ان کی ماں کے پیٹ کے اندر ڈال کر کے ان کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے، اور مہدی کا تعلق جہاں تک ہے حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت مہدی جن کا اصلی نام محمد ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا، اور حضرت مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ جیسے ہمارے نبی کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ، سیم ویسا ہی حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ مدینے میں ان کی پیدائش ہوگی، وہیں ان کی تربیت ہوگی، سید خاندان سے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، حجاز کے اندر خلافت کے سلسلے میں اختلاف ہوگا، یہ خلیفہ کس کو بنائیں گے؟ حضرت مہدی اس ڈر سے مدینے سے بھاگ کر کے مکہ چلے آئیں گے۔ مکہ اور مدینے کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے تقریباً تو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے بھاگ کر کے مکہ آ جائیں گے۔ مکے کے اندر طواف کر رہے ہوں گے کہ احد اللہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جائے گی، یہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ حضرت مہدی۔ لوگ کے ہاتھ
ہوں گے جن کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، پیدائش ان کی مدینے میں ہوگی، اور ان کی خلافت پر لوگ جو بیعت کریں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال۔ میں یہ یاد دلاتا ہوں، آپ کنفیوز نہ ہو۔ یہ 500 کی جو اصلی نوٹ آتی ہے نا، آپ جبھی پہچان سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پہچان لیے تو پھر 500 کی نوٹ کوئی نقلی اگر دے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ نقلی ہے۔ اصلی والی کی پہچان آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اصلی والے مہدی کی پہچان بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ حضرت مہدی کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدائش ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کی زبان عربی ہوگی۔ کیسی زبان ہوگی؟ عربی۔ اردو، بنگلہ، تیلگو، فارسی، گجراتی، مراٹھی تو نہیں نا؟ کون سی زبان ہوگی حضرت مہدی کی؟ بولیے۔ عربی ہوگی۔ ان کی جب 40 سال کی عمر ہوگی اس وقت لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کہاں؟ مکے میں، مقام ابراہیم اور ملتزم کے بیچ میں۔ کہاں؟ مکے میں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد 40 سال کی عمر میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ظہور مہدی ہو گیا، حضرت مہدی ظاہر ہو گئے۔ حضرت مہدی کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ نہ تو وہ اللہ کے نبی ہوں گے، نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ نہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوگی، بلکہ اللہ والے ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ یہ حضرت مہدی کی پہچان بتا رہا ہوں۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، عمر کتنی ہوگی؟ 40 ایئرس۔ کتنے؟ 40 سال۔ 40 سال کے بعد 7 سال اور ملا لیجیے، حضرت مہدی کے ظہور کے 7 سال کے بعد دنیا کے اندر کانا دجال آئے گا۔ مفتی صاحب نے جس کانا دجال کے تعلق سے بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے نبی آئے سب نے اپنی امت کو کانا دجال سے ڈرایا۔ بتاتا چلوں کہ کانا دجال کون ہے؟ کانا دجال اصفہان کے یہودیہ نامی مقام میں ظاہر ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا، صرف اس کی ایک آنکھ ہوگی، صرف اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ جب وہ دنیا میں آئے گا، کون؟ کانا دجال دنیا میں آئے گا، 40 دن وہ دنیا میں رہے گا۔ 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے دن سے آگے 40 دن تک کے جو دن ہوں گے وہ نارمل عام دنوں کی طرح دن ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں کانا دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر جگہ کو پہنچے گا، جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی اس کی سواری وہاں تک جا کر قدم رکھے گی۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی اور دیگر لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت مہدی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی سے دمشق کی جامع مسجد کے منارے سے نیچے اتاریں گے۔ اترنے کے بعد جیسے کہ نماز میں شریک ہوں گے تو حضرت مہدی فرمائیں گے حضرت آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیے، نماز وہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں 7 سال 2 سال رہیں گے، 7 سال دونوں 2 سال رہیں گے۔ حضرت مہدی جب 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، کانا دجال 7ویں سال میں آیا۔ اب بولیے کہ حضرت مہدی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 49 ایئرس، 49 سال کی عمر۔ اب حضرت مہدی کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کو پکڑ کر کے قتل کریں گے باب لد میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھ جائیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، یاجوج ماجوج کا فتنہ بڑا ہوگا۔ یہاں تک تو 2 باتیں بالکل اسپشٹ اور صاف ہو گئی، حضرت عیسیٰ الگ شخصیت کا نام ہے اور حضرت مہدی الگ شخصیت کا نام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حضرت عیسیٰ الگ ہے اور حضرت مہدی الگ ہے۔ یہ ایک بیوقوف جس کا باہر فوٹو لگا ہوا ہے، جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، یہ ضلع دربھنگا کے رتن پور نامی گاؤں میں پیدا ہوتا ہے سن 1968 یعنی کہ 1968 میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہاں؟ بہار میں۔ اس کے بعد پڑھائی لکھائی کر کے دلی آتا ہے کاروبار کے لیے، وہاں اس نے سن 1991 کے بعد مہدویت کی سرگرمی شروع کرتا ہے، اور پھر 1995 کے بعد اس آدمی نے مہدی ہونے پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ اب 1968 سے آپ گھٹا دیجئے 2000
1995 में आप 1968 घटा दीजिए, उसकी उम्र हो जाती है 27 साल। 27 साल की उम्र में मेहदी होने का दावा करता है। मेहदी जब जाहिर होंगे उस वक्त उनकी उम्र होगी 40 साल और इस बेवकूफ की उम्र कितनी बन रही है? 27 साल। हजरत मेहदी का नाम होगा मोहम्मद। क्या नाम होगा? मोहम्मद। इस आदमी का जिसने दावा किया इसका नाम है शकील खान, इसके बाप का नाम है हनीफ खान। हजरत मेहदी के बाप का क्या नाम होगा? अब्दुल्ला। ये पैदा कहाँ हुआ? बिहार में। हजरत मेहदी पैदा कहाँ होंगे? मदीने में। इस बिहारी की जबान भोजपुरी है, हजरत मेहदी की जबान अरबी होगी। हजरत मेहदी की जबान अरबी होगी। हजरत मेहदी खुद को मेहदी होने का दावा करके लोगों को नहीं बताएंगे, ये बेवकूफ खुद को मेहदी कहता है, मेहदी होने का दावा करता है। अब बताइए कि ये आदमी मेहदी हो सकता है? नहीं। ये आदमी खुद को वो काफिर है। तमाम उलमा का, मुफ्तियाने किराम का मुत्तफका तौर पर फैसला है कि शकील बिन हनीफ जो महदी होने का, ईसा होने का दावा करता है वो काफिर है। वो क्या है? काफिर है। और उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले, उसके जानने वाले, उसको सही कहने वाले पूरी काफिर और मुर्तद है। उसका ईमान चला गया, उसका निकाह चला गया। अब बताइए, आप में से किसी के पास शकीली आए या शकील को मेहदी बताए या ईसा बताए, आप उसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे? क्या मानेंगे आप? गलत मानेंगे। आप कभी फितना शकीलियत के शिकार तो नहीं हो जाएंगे? प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ है ये है कि आज के दौर में नए नए फितनों के हम शिकार न हो जाए। तो मेरे भाई, ये दो बात जिसको मैंने बयान किया, मेहदी एक अलग शख्सियत है और ईसा एक अलग शख्सियत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी पर चले जाएंगे मुसलमानों को लेकर, उसके बाद याजूज माजूज दुनिया में आएंगे। लोग समझते हैं कि याजूज और माजूज दो आदमी हैं, सिर्फ दो हैं। गलत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है याफित और हजरत याफित की औलाद है याजूज माजूज, जिनके रहन सहन का जो तरीका है बिल्कुल वहशी जानवरों की तरह उनके रहन सहन का तरीका है। और वो सत्य दिल करने के पीछे इस वक्त महसूर है, कैद है। पूरी दुनिया के अंदर 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, शिमाल से लेकर के जुनूब तक और मशरिक से लेकर के मगरिब तक, मशरिक से लेकर के मगरिब तक और शिमाल से लेकर के जुनूब तक। ये 4 बादशाह वो हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया में रही, जिनमें से 2 मुसलमान बादशाह हैं और 2 काफिर बादशाह हैं। पहले 2 बादशाह मुसलमान जो दुनिया में गुजरे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, उनमें से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन। और 2 बादशाह जो काफिर गुजरे, उनमें से एक का नाम है नमरूद और दूसरे का नाम है बुख्त-ए-नस्सर। ये 4 बादशाह पूरी दुनिया में ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। जब हजरत जुल्करनैन ने सफर किया एक तरफ का, उनको पता चला कि एक मकाम पर कुछ वहशी लोग आते हैं और इंसानी आबादी में आकर तबाही मचाते हैं, लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा कि हमारे और उनके बीच कोई आड़ बना दीजिए। हजरत जुल्करनैन ने उनके और इंसानी आबादी और याजूज माजूज के बीच में एक दीवार बना दी, पहाड़ को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। हदीस के अंदर आता है कि रोज याजूज माजूज दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। क़यामत के करीब उनको दुनिया में इंसानी आबादी के अंदर आने की तौफीक मिलेगी। वो दीवार तोड़कर इंसानी आबादी के अंदर आएंगे। मेरे भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उस फितने से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। जब पहाड़ पर चढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में अंदर याजूज माजूज का फितना होगा और उनकी शर्तें भी होगी। और वो कितने होंगे? हदीस के अंदर आता है कि याजूज माजूज की तरफ एक टीम आएगी। जब एक जमात आएगी, समंदर के पास से जब उनका गुजरना होगा, समंदर का पानी को लोग पिएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, पूरा पानी खत्म हो जाएगा। दूसरी जमात आएगी, पानी की नदियों और कीचड़ को लेकर दूसरी जमात आएगी कि शायद यहाँ कभी पानी था। वो लोग कितने होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इस फितने से हमें बचा। मेरे भाई, अली ताला अल्लाह के पास आएगा, हर आदमी के ईमान में चलेगा। माइक को लगा देते हैं तुम्हारे उसमें माइक को लगा
تو بچہ خراب ہے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. آگ کے انگار کو، آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنے سے زیادہ مشکل کام ایمان کا بچانا ہوگا. ابھی کانا دجال کا فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا. اس سے پہلے یہ للو بچو 2000 قومی کے فتنوں میں اگر ہم پھنس گئے اور شکار ہو گئے، میرے بھائی اس سے بڑی حماقت کی کوئی بات نہیں. اس لیے آپ کا تعلق علماء سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق اہل دین سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق دیندار لوگوں سے ہونا چاہیے، تاکہ آپ دین کی اچھی واقفیت رکھ کر کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں. ایک دعا ہمیشہ کریں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ دنیا میں جس کو تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ جس کو تو دنیا سے اس دنیا سے جس کو بھی تو بلانا چاہتا ہے اپنے پاس، اس کو اس حال میں بلا کے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے. میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے 40 سال رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے. دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو 40 سال رکیں گے. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکیں گے. حضرت مہدی 49 سال. کتنے؟ 49 سال. حضرت عیسیٰ کتنے دن رکیں گے دنیا میں آ کر؟ 40 سال. اب یہ جو شکیل بن حنیف ہے، اس کی عمر لگا دیتے کتنے سال اس کی عمر کے ہو گئے؟ ابھی تک زندہ ہے. یہ آدمی مہدی تو نہیں ہو سکتا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 سال رہیں گے. ان کا انتقال ہوگا. ان کے انتقال کے بعد گنبد خضرا کے نیچے روضہ رسول کے بازو میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون کہاں ہوں گے؟ ان کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ روضہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں گنبد خضرا کے نیچے، جہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. وہیں پر دفن کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. تو حدیث سے جتنی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو حقیقت ہے، ان باتوں کو میں نے مشکات شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، حضرت مہدی کو بھیجیں گے. دونوں کی پہچان الگ ہے. اور آج کے اس فتن دور میں جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، یہ لوگ فتنے ہیں، غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا